السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کی آڈیو میں جو پوائنٹس ہم نے پڑھ لیے تھے اپنے لیسن نمبر 5 کے، اس کے آگے سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ سب لوگوں کے لیے رحمت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وَلَا تُنزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِن شَقِيٍّ۔ رحمت و مہربانی کے جذبے سے کوئی بد نصیب شخص سے خالی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمان سے مشتق ہے۔ جو شخص رشتے جوڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے گا، اور جو رشتے توڑے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے توڑ دے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ رشتوں کا جوڑنا، جس کا قرآن میں بھی حکم دیا گیا، حدیث میں بھی حکم دیا گیا، کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اور آج ہمارے گھروں میں معمولی سی باتوں کو لے کر رشتے توڑ دیے جاتے ہیں۔ بہن بھائی سے نہیں بولتی، بھائی بہن سے ناراض ہو جاتا ہے، والدین میاں بیوی آپس میں جھگڑے کر لیتے ہیں، یا پھر بچوں کے والدین سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، والدین بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یہ بچہ خود گھر چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کے اور دوسرے رشتوں سے ہمارے اس طرح کے تعلقات ہو جاتے ہیں کہ ہم برسوں خبر نہیں لیتے ایسے لوگوں کی جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں ہمیں، اور جن کے رشتوں کو جوڑنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، جو ہم ان کی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑا جائے۔ ایک شخص کا واقعہ میں پڑھ رہی تھی، حقیقت اس میں کتنی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان سکتے ہیں، بہرحال واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو ایک سال وہ حج کے لیے گیا تو اس کو آواز آئی، اس کے کان میں گویا کوئی کہہ رہا ہے کہ تیرا حج مردود ہے، یعنی قبول نہیں ہوتا، تیرا حج مقبول نہیں ہے۔ مقبول کا اپوزٹ مردود ہے نا، تو مقبول نہیں ہے، تیرا حج مردود ہے۔ تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ ایسا کیوں ہے، میں تو ہر سال آتا ہوں، حج کرتا ہوں آ کر کے۔ تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا حج سے واپسی میں، اور اس نے واقعہ بیان کیا کہ میں حج کے لیے گیا تھا اور ایسی ایسی آواز میرے کان میں آئی، میں کیا کروں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم اپنے اعمال پہ غور کرو کہ کہاں پر تم سے کوتاہی ہو رہی ہو۔ پھر وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں تو نمازیں اپنی پوری پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں حتیٰ یہ کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم غور کرو۔ تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ کس حال میں ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ تم ان کے حق میں کوئی کوتاہی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ زندہ تو ہیں لیکن وہ کس حال میں ہیں اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے تم ایسا کہہ سکتے ہو کہ تمہیں اپنے والدین کے بارے میں پتہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں انہیں گاؤں میں چھوڑ کر کے شہر نکل آیا تھا، پھر میں یہاں کمانے میں اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، اور میں نے پلٹ کر ان کے خبر نہیں لی۔ تو انہوں نے کہا بس یہیں پر پتہ چل گیا کہ تم سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، تم جاؤ اور اپنے والدین کی خبر گیری کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور پھر میرے پاس آنا۔ وہ شخص بہت متاثر ہوا اور فوراً اٹھ کر اپنے گاؤں کی اس نے راہ لی، اور جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کو اپنا گھر پہچاننے میں بھی دشواری ہوئی، کیونکہ وہ کافی عرصے سے نکلا ہوا تھا۔ تو اس نے وہاں پر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں فلاں کا گھر کہاں پر ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اوہ اچھا، تم فلاں کا گھر پوچھ رہے ہو، وہی شخص، وہی بد نصیب شخص جو اپنے بیٹے کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ان کو اپنی اور زیادہ کوتاہی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی، رونے لگ پڑے
کہنے لگے ہاں وہی گھر پہنچے، دیکھا کہ ماں ایک چارپائی پر لیٹی ہیں، دیوار کی طرف منہ ہے ان کا، اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہیں۔ تو یہ گئے، قریب گئے، کان لگا کے سننے لگے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے سنا کہ ماں یہ کہہ رہی ہیں ان کا نام لے کر کہ فلاں اب تو آ جاؤ تم اپنے گھر واپس، کیا نامحرم لوگ مجھے قبر میں اتاریں گے، مجھے قبر میں اتارنے کے لیے تو تم آ جاؤ۔ اس طرح کے جملے ان کے منہ سے نکل رہے ہیں۔ تو ان کو انتہا سے زیادہ اپنے اوپر ندامت ہوئی۔ والدہ کو انہوں نے اٹھایا، اپنی موجودگی کا احساس دلایا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے اپنی کوتاہی کی معافیاں مانگی۔ اب ماں کی محبت دیکھیے یہ کہ اتنی کوتاہی کے باوجود وہ یہی کہہ رہی کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ فلاں مسئلہ پیش آ گیا ہوگا اس لیے تم ہماری خبر نہیں لے سکے، فلاں ہو گیا ہوگا، کوئی بات نہیں اب تو آ گئے ہو، اس طرح کی باتیں کر کے ان کو بجائے یہ کہ ان کے ایک طرح سے کوتاہی اور حد سے بڑی ہوئی کوتاہی کا احساس دلاتی، ان کو ہی الٹا کنسول کر رہی ہیں۔ تو یہ ماں ہوتی ہے، یہ اس کی محبت ہوتی ہے جو بچے کے لیے اپنی ہر تکلیف پر حاوی آ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان صاحب نے ان کی پوری طرح سے تعظیم کے ساتھ، ان کی تکریم کے ساتھ تدفین کی، اور اس کے بعد واپس آئے اور آ کر کے جو اپنا واقعہ ان کو بیان کیا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ پیش آیا اور میں بہت نادم ہوں۔ بہرحال اس کے بعد وہ اگلے سال پھر حج کے لیے گئے، اور اب اس بار جو گئے تو انہیں امید تھی کہ ان کا حج ضرور قبول ہو جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب کہ اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے یا صرف سبق آموزی کے لیے اس واقعے کو تحریر کیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے بہت سبق آموز واقعہ کہ ہم کس طرح اپنے پیاروں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے حال احوال ہیں کیا، اور ہم اپنی جو مزید زندگی ہوتی ہے اس کو ایسے کاموں میں انوالو کر لیتے ہیں کہ پھر ہمیں ہوش بھی نہیں رہتا اور زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، اور ہوش ہمیں اس وقت آتا ہے جب ہمارے پاس بچا کچھ نہیں ہوتا۔ تو رشتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے کہ ان کی فکر کی جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں دوستیاں نبھانے کی بات نہیں کی گئی، قرآن میں رشتے نبھانے کی بات کی گئی۔ ایسی بات نہیں کہ دوستیوں سے منع کر دیا گیا، لیکن دوستیوں کے بارے میں کیئرفل رہنے کو کہا گیا۔ حدیث میں بھی ہے اس طرح سے مفہوم کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا کیا کرنا چاہیے پھر ایسے حالات میں کہ سوچ سمجھ کر کے دوست بنانے چاہیے۔ لیکن رشتہ داریوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ رشتہ داریوں کے بارے میں اس بات کی نصیحت کی گئی کہ انہیں توڑا نہ جائے، ان کی فکر رکھی جائے، اس لیے کہ رشتہ داری نبھانا مشکل کام ہے۔ دوست اپنی چوائس سے آدمی بناتا ہے، رشتے اپنی چوائس سے نہیں بناتا۔ رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، جن کو ماں باپ بنا دیا وہ ہمارے ماں باپ ہیں، جن کو اولاد بنا دیا وہ ہماری اولاد ہے، جن کو ہمارا شوہر بنا دیا وہ ہمارا شوہر ہے، جس سے ہمارا اور کوئی رشتہ جوڑ دیا، چچا، خالہ، پھوپھی، ماموں، جو کوئی بھی، وہ اللہ کی طرف سے ہیں رشتے۔ تو جو چیزیں اللہ کی طرف سے ان کو توڑنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، ان کو ہمیں جوڑنا ہے، اور اگر وہ ہم سے جڑے ہوئے نہیں اور کسی وجہ سے کٹے ہوئے تو ان پر ہمیں محنت کرنی ہے، ان سے ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں ان سے ان کی خیریت پوچھ لینی ہے، کہ ہم ان کے خیریت پوچھ لیں، ان کے دکھ درد میں ان کا ساتھ دیں، ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ان سے معافی مانگ لیں۔ دنیا میں معافی مانگنا آپ یقین مانیے بہت سستا سودا ہے، کیونکہ اگر ہم نے رشتہ توڑا ہے اور ہمیں قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، تو وہ سودا بہت مہنگا ہوگا۔ تو اگر ہم سے اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج ہی اس بات کا عہد کریں کہ اس کا ازالہ کریں گے، اپنے روٹھوں منہ کو منائیں گے، فون کریں، سب کے ہاتھوں میں آج سیل فون ہے، فون کریں، میسج لکھیں کہ آپ مجھے وقت دیجیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں آپ سے معافی چاہوں گی تو آپ مجھے ضرور معاف کر دیں گے، اور میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ غلطی پہ ہم نہیں جائیں گے اس وقت کہ غلطی کس کی تھی یا کیا تھی، بس ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔
نہیں کرتا کوئی معاف کرنے والا 1 بار 2 بار 3 بار آپ کی جو آپ کی کوشش